أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة توجہ ہے، بات شروع کی جائے بغیر حوالے کی آیت پڑھنے لگا ہوں، چونکہ بچہ سمجھ جائے گا کہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم جو پہنچ گئے انہیں میں کہتا ہوں، جو نہیں پہنچے انہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ کوئی اللہ نہیں مگر وہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ قیوم کے معنی ہے ہمیشہ رہنے والا، اسی قیوم سے قائم ہے۔ یہی فرق ہے صاحب شاہ جی کہ اللہ قیوم ہے اور سلمان بھائی میرا امام قائم ہے، کیونکہ اس میں قاف کے بعد الف ہے، اللہ کا حرف ہے، حرف الوہیت ہے الف، اور قیوم میں واو ہے، یہ حرف غیبت ہے وہ بھی قائم ہے، یہ بھی قائم۔ بس ایک فرق ہے کہ اللہ نہ اب نظر آتا ہے نہ کبھی آئے گا، یہ آج نظر نہیں آتا مگر کل نظر پچھلے والے والا سمجھ میں آنی میری بات۔ بس یہ ہے کہ اگر یہ ظہور نہ کرتا تو پھر یہ بھی وہ قیوم سے کا ہاں جو علمی دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے بتاتا چلو، پورے قرآن میں اللہ نے خود کو 3 جگہ قیوم کہا ہے۔ 2 دفعہ قیوم کہا، اس کا تعلق دنیا سے ہے، 1 دفعہ آخرت سے۔ ایک سورہ بقرہ میں جہاں سے میں نے ابھی آیت پڑھی، ایک سورہ آل عمران میں الف لام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جہاں جہاں بھی الف لام میم آیا ہے کراچی والوں، بادشاہ الف لام میم الگ آیت ہے، اس پہ رکنا پڑتا ہے، جہاں بھی ہے الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم غالبت الروم، رک کے اگلی آیت پڑھنی پڑتی ہے۔ لیکن سورہ آل عمران میں الف لام اللہ، اللہ کو الف لام میم سے ملانا پڑتا ہے۔ یعنی اللہ غفران بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو عمران کی آل ہے اس سے میں ملا ہوں۔ اور یہ بھی قابل غور ہے کہ دنیا میں سورہ بقرہ سورہ بقرہ کا آغاز بھی الف لام میم سے، سورہ آل عمران کا آغاز بھی الف لام میم سے، اور اسی میں تمہارے قائم کا ذکر ہے حکیم سجاد،
सारू शाला अलिफ लाम मीम की आदत निकालो, बताऊंगा मैं, जमा खुद करना। अलिफ का 1, लाम के 30, मीम के 40, 71, और 2 दफा अलिफ लाम मीम आया है ना, एक सूरह बकरा में और सूरह आल इमरान में, जहां कय्यूम का जिक्र है। तो 71 और 71 100 शाबाश। अब जरा आपने कायम के अदद निकालो, 2 नुक्ते वाले काफ के 100, अलिफ का 1, हमजा का 1, मीम के 40, वही 142। जिस चेहरे पे सवालिया लगा हुआ है वो समझने की कोशिश करे। अल्लाह बताना ये चाहता है कि 2 अलिफ लाम मीम जमा हूं तो कायम का बदल बना। और वैसे भी सलमान भाई 2 कौसें होती हैं, एक कौसे नज़ूली, एक कौसे सऊदी। यानी अर्श से मखलूक की तरफ आना एक कौस, मखलूक से अर्श की तरफ जाना दूसरी कौस। कौस एक कमान और 2 हूं तो कौस है, और जो दोनों कौसों से गुजर जाए वो साहिब काबा कौस है। जो दोनों कौसों से सफर करे, और सिवाय तेरे रसूल ने ये सफर नहीं किया आदम से ईसा तक। इन कौसों को साहबशाह की हसरत से देख तो सकते हैं, नाप नहीं सकते। मेरे रसूल ने नाप के बता दिया कराची वालों के बस देखते रहना। दोनों कौसों से गुजरना मोहम्मद का काम है, जो भी मोहम्मद होगा। ये तो बात है, बच्चे तुम क्यों लेट हो गए? अच्छा, सर उठाना। अब अलिफ लाम मीम के 71 और 2 दफा अलिफ लाम मीम, उसी में कय्यूम का जिक्र, उसी से कायम। हाँ, यानी 2 अलिफ लाम मीम और कायम के अदद बराबर। अल्लाह बताना चाहता है कि ये भी साहिबे काबा कौसैन है। अब फिर देखो, इनके लिए न सवारियों की शर्त, ना रहनुमाई की कैद। उसी सफर को देख लो, 3 सवारियां बदली, तीनों ने डॉक्टर जुल्फिकार दम तोड़ दिया। जो रहनुमा बन के गया था सिदरा पे लर्जा बरंदाम हो गया। आगे मेरा रसूल अकेला गया, दुनिया को झंझोर दिया उसी रात कि जहां हमारी पहुंच है बस हमारी पहुंच है। कय्यूम अब बादशाह क्या है? हमेशा रहने वाला, कायम, हमेशा खड़े होने वाला। तुम्हारे इमाम को जो कायम कहा जाता है, 2 लक़ब ऐसे हैं साहब गुफरान इस इमाम के बादशाह कि जो बस इसी पर बोले गए और किसी मासूम के लिए नहीं। एक यही है कायम, और किसी इमाम को कायम नहीं कहा गया। हालांकि सरकार सादिक से कहा भी है कि आप कायम क्यों नहीं कहलवाते? फरमाते कुल्लुना कायमीन बिअम्रिल्लाह, हम सारे अल्लाह के अमर से कायम हैं, मगर कायम बस कायम है। रसूल ने देखा था
ایک سلمان بھائی علی کی بات نہیں، 12 کے 12 کو دیکھا تھا، فی شہزاف من نور یسلو وفی وسطہم المہدی قائما، دائرے میں سارے عرش کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے، ان کے بیچ قائم کھڑا تھا۔ اب میں نے سلمان بھائی کچھ کہا تو بڑے بڑے نسمیں ٹوٹ جائیں، کیونکہ میں تو آغاز سے میرا امتحان ہی 2 بندوں سے ہو رہا ہے، 2 سے ہی لڑ رہا ہوں پہلے دن سے، اور دونوں سے تنگ ہوں، اور دونوں شیعہ کہلاتے ہیں، ایک انکار کر دینے والا، اڑی کرنے والا، نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور ایک فٹافٹ خدا کہہ دینے والا، میرے بارے میں دونوں نے۔ امتحان وہی پاس کرتا ہے جو جہاں دیکھے نہ انکار کرے نہ اللہ کہے۔ اب قائم کے نام کا اشارہ ہے، اور ہاں یہ بتاتا چلو، مجھے سلام بھائی غفران نے واٹس ایپ پہ 2 عنوان بھیجے تھے اشرے کے، ابھی اس نے دوسرا بھیجا نہیں تھا، میں نے پہلے پہ کوئی 5 سیکنڈ غور کیا، میں نے اسے جواب میں نکل کر یہی بٹن، اسے کہا دوسرا دیکھ تو لے، میں نے کہا دیکھنا ہی نہیں، کیوں؟ اس نے لکھا تھا اشرا نزول قرآن ناطق، میں نے اسے کچھ نہیں کہا، بس یہی کہا کہ یہی رہنے دو، اب بتانے لگا ہوں کہ میں تمہارا کمال نہیں، تمہاری زبان پہ الہام بول رہا ہے، اور اسی طرح وہ گھرانہ اپنا وجود منواتا ہے۔ ذرا اسی عنوان پہ نظر کرو، نزول قرآن ناطق، 3 لفظ ہیں، تینوں 4 حرفوں پہ مبنی ہیں، 4 4 8 4 سلمان بھائی اس میں بھی بڑے کبریائی طلسم چھپے ہیں، نزول نون سے، قرآن 2 نقطے والے قاف سے، ناطق پھر نون سے، یہ ایک حرف آیت ہے، نون والقلم، نون کی قسم قلم کی قسم، قاف والقرآن المجید، قاف کی قسم قرآن مجید کی قسم، اور ذرا سار اٹھانا، میں عدد بتاتا ہوں، حساب خود کرنا ہے، پہلے نزول کے بادشاہ نکالتے ہیں، نون کے 50، زے کے 7، واو کے 6، لام کے 30، 93، 9 3 12، نفس میں ہی اس کی امامت ہے۔ بتا رہا ہے اشرا کے سیوام پہ ہو رہا ہے، اب پہلے کا عدد ہے آصف 12، اب قرآن کے عدد نکالو، 2 نقطے والے قاف کے 100، رے کے 200، الف کا 1، نون کے 50، 351، 3 5 8 6 9، 9 کس کا عدد ہے یہ بھائی؟ بھی وہی دیے جو بطول کے، بطول کے نام پاک کی عدد بھی 9، قرآن کے بھی 9، تاکہ زمانہ سمجھے یہ قرآن ہے، اس کی چھولی میں صورتیں آ سکتی ہیں، آیتیں آ سکتی ہیں، قرآن
تمہاری ذمہ داری، ان میں سے کوئی سونے نہ پائے۔ نزول کے عدد میں اس کی امامت کی عدد، قرآن کے عدد میں اس کی جدہ کی عدد، اسی لیے تو درود توسی میں ہم پڑھتے ہیں السلام علی صاحب الطابت النبویہ والصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ، اس امام پہ سلام جو رسول کے دعووں کا وارث، علی کے دبدبے کا وارث، بطول کی عصمت کا وارث۔ کبھی تم نے بیٹھ کے سوچا کیا تمہارے باقی امام معاذ اللہ معصوم نہیں ہے؟ تو پھر بطول کی عصمت کا وارث کیوں؟ چونکہ باقیوں کو ظاہر میں مشرک بھی چھو لیتا تھا، کافر بھی مس کر لیتا، منافق بھی چھو لیتا۔ بطول وہ ہے جب سے آئی ہے آج سوائے معصوم کے کسی نے مس نہیں۔ جب سے دنیا میں آیا ہے 256 ہجری سے آج 1438 تک سوائے معصوم کے کسی نے نہیں چھوا، اور حتیٰ کہ جب ظہور کرے گا تو بیعت تو لینی ہے نا، اول من یبایعہ جبرائیل، سب سے پہلی بیعت جبرائیل کرے گا، یعنی معصوم کا ہاتھ ہاتھ پہ آئے گا، باقی ہوگا جبریل کے ہاتھ۔ نزول میں اس کی امامت کا عدد، قرآن میں اس کی جدہ کا عدد۔ آگرے کے دار والوں اب ذرا ناطق کے عدد دیکھتے ہیں۔ نون کے 50، الف کا 1، توئے کے 9، اور قاف نقطوں والے کے 100، 160، 6 1 7۔ سات کا عدد کیا بتا رہا ہے؟ 313 سات آئیں گے نا، 3 1 4 3 7، یعنی عشرے کے عنوان میں ہی اس نے بتا دیا ہے کہ یہ لکھ، تاکہ زمانے کو پتہ چلے 12واں امام جو فاطمہ جیسا معصوم، جس کے 313 مجاہد شرط ظہور، جو خریدار ہے ان کے لیے بتا دیں، ہر حرف کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک مکتوبی ایک ملفوظی۔ مکتوبی جیسے لکھتے ہیں، ملفوظی جیسے بولتے ہیں۔ الف یوں لکھتے ہیں ہم، یہ میری جیسے انگلی ہے، یہ الف ہے، یہ مکتوبی صورت ہے، لیکن ملفوظی ایسی نہیں۔ الف، ذرا غور کرو نا میری صوتی، میرے آواز کے زیر و بم پہ، الف لام اور فے کی آواز ساتھ آ رہی ہے، یعنی صورت ملفوظی میں الف لام فے الف۔ تو یہ تینوں کے تینوں جو لفظ شاوہ کاشف غفران یہی حالت ہے۔ پھر قرآن کو دیکھ لو، قاف، قاف الف فے، قاف 3، را، رے الف را 2، 3 اور 2، آگے الف ہے، الف الف لام فے، 8 ہو گئے، پھر نون ہے، نون واو نون 11، پھر 11۔ نزول کا عدد بھی 11، قرآن کا بھی 11، اور ذرا ناطق کو دیکھ لیتے ہیں، نون کے 3، اب تو تمہیں یاد ہو جانا چاہیے، الف کے بھی 3، 3 اور 3 6، اور آگے کیا ہے؟ تا، تو یہ الف تا، کتنے ہو گئے؟ 2، پہلے کتنے تھے؟ 6 2 8، آگے پھر قاف 3، پھر 11، نزول کے 11، قرآن کے 11، ناطق کے 11، چلیے
ہے کہ انسان اسے ناقص زندان عقل میں قید کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سمجھ رہے کہ قائم کیا ہے. نہیں، اگر میرے آغاز والے جملے تمہیں نہیں بھولے تو پھر یاد ہونا چاہیے کہ بس وہ قیوم ہے، یہ قائم ہے. وہ ظاہر ہو جائے تو قائم ہو جائے، یہ ہمیشہ قائم رہے تو قیوم ہو. میری سلمان بھائی، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں چوتھائی صدی ہو گئی مجھے آپ کے یہاں پڑھتے پڑھتے پتہ نہیں کس کو سمجھ آئی میری باتوں کی حقیقت سجاد اور کس کو نہیں آئی. جاگنا، ہاں کئی بار میں نے حوالے دیے، اشارے دیے. یہی مقصد ہے اس حدیث کا بھی کہ لنا ما اللہ حالات اذ نحن ہوا وہو نحن، کہ ہمارے اللہ کے ساتھ کچھ ایسے حالات ہیں جب ہم وہ ہوتے مجلس میں. اگر آگے بات تو میں آپ کو بتاؤں گا. ساری عربی تراکیب بھی صاحب شاہی غلط استعمال ہوتی ہے. جی یہ قیام کی ضد کو جلوس سمجھتے ہیں، لیکن جو کھڑا ہے اسے کہتے ہیں اجلس، حالانکہ یہ غلط ہے. کھڑے کو کہنا چاہیے اوقود، قعود کا. اسی لیے تو نماز میں کہتے نہیں بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، یعنی قیام کی ضد قعود ہے، جلوس نہیں. قائم سلمان بھائی ہوتا ہی وہی ہے جو بس کھڑا رہے. اگر ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی بیٹھ گیا تو قائم نہ رہا. پہلے تو میں یہی سے امتحان لیتا ہوں نا کہ غفران تم نے میرے سامنے کلاس میں کیسے طالب علم بٹھائے. جب سے ہے کھڑا ہے، آج بھی کھڑا ہے اور بس ہمیشہ کھڑا ہے. اگر کبھی بیٹھتا تو قائم نہ ہوتا. اسی لیے تو باقی کسی امام کو قائم نہیں کہا گیا کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ کبھی نہیں بیٹھا، ازل سے قائم، آج تک قائم. کچھ لوگ پریشان ہو رہے کہ نظر فر بابر خان کہہ کیا دیا ہے. بھئی یہ قائم نہ کب میں نے تھوڑی دیا ہے. ہاں یہ بھی دباو عصمت سے ملے. اور آج دعائیں میں شعبان میں دو پڑھتے ہو اللہم فصل علی قائمہم وخاتمہم المستور عن عوالمہم. اے اللہ جو ان 14 کا قائم ہے اس پر درود بھیج، جو ان میں کا خاتم ہے اس پہ درود بھیج، جو ان کی کائنات سے چھپا ہوا ہے اس پہ درود. خطاب کے بعد میں پھر مارکنگ کروں گا، جو نمبر آئیں گے پھر آگلی مجالس اسی کی روشنی میں پڑھنی ہے. میں نے ہاں تمہاری قوت خرید کے مطابق. المستور ان عوالمہم، یعنی باقی معصومین کے جتنے عالم ہیں، عالم کی جمع ہے عوالم، ان سے چھپا ہوا ہے. یہ زمین آل محمد کی ہے، آسمان ان کا، ملکوت ان کا، جبروت ان کا، لاہوت ان کا، شراؤ سے عرش تک ہر عالم ان کا. وہ ان میں سے کسی عالم میں بھی نہیں ہے. اسے جزیرہ خضرا میں تلاش کرتا ہے.
ایک امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، شہادت کی موت مرا. پھر تیرے زمانے کے امام تو یہ ہے، پہچاننا اس کو. یہ تو آل محمد کی بھی کائنات سے مستور ہے، آل محمد سے نہیں چھپا ہوا. آل محمد سے نہیں چھپا ہوا، ان کی دنیاؤں سے چھپا ہوا. یعنی جو دنیا آل محمد کی ہے ان میں سے وہ کہیں نہیں. یہ جو سوچ نگر کے پاس ہی میرے سامنے بیٹھے ہیں، جو چیزدار حیرت بنے ہوئے ہیں، ان کا میں کیا کروں؟ میں کوشش کرتا ہوں غفران کہ تمہارے سامنے کو بتاؤں کہ پھر کہاں چھپا ہوا ہے. بشرطے کہ اگر تمہاری طلب ہے تو، ورنہ اسرار اور حقائق یہاں بڑے چین کی نہیں سوتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں آتی. ہاں مگر پہلے یہ بتا دوں کہ باقیوں کو قائم کیوں نہیں کہتے، بلکہ میں دوسرا لقب بھی پہلے بتا دوں پھر بات کرتا ہوں. نماز کے بعد جب پہلے اسی امام کی زیارت پڑھتے ہو، پہلا جملہ کیا کہتے ہو؟ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان. اے عصر اور زمان کے مالک میرا سلام. یہ 7 زمینیں 7 آسمان، اس کے اندر جو ہے یہی زمان اور زمانیات ہے. اس سے ماورا جو ہے وہ عصر ہے، اور یہ عصر کا بھی مالک ہے اور زمان کا بھی مالک ہے. اگر نہیں اب تمہارا حق بنتا تھا سلمان بھائی، میرے سامعین کا حق بنتا تھا کہ مجھ سے سوال کرتے کیا علی عصر اور زمان کا مالک نہیں ہے؟ کیا حسنین شریفین مالک نہیں ہے؟ پھر ان کو ہم کیوں نہیں کہتے؟ پہلی بات تو یہ ہے مجھے صفائی دینی ہے تو لے لو، یہ زیارت میں نے نہیں بنائی. یہ صدیوں سے رائج ہے، مروج ہے تم لوگوں میں کہ بس اسی کو کہتے ہو. 11 میں سے کسی کو نہیں کہتے صاحب العصر والزمان، اس کو کہتے ہو. اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ ارے عصر کا بھی مالک تھا، زمان کا بھی، لیکن چونکہ اس کے بعد حسن حجت تھا، علی نے زمانہ چھوڑ دیا، زمان بھی چلتا رہا، عصر بھی چلتا رہا. حسن نے چھوڑ دیا زمانہ، حسین تھا نا، عصر بھی جاری، زمان بھی چلتا رہا. حسین نے چھوڑ دی دنیا، سجاد تھا نا، لیکن جب اس کی باری آئی اس نے کہا حقیقی صاحب العصر والزمان میں ہوں، میرے بعد نہ عصر نہ زمانہ، میرے بعد بس قیامت. بڑی کس کے سر سے گزر گئی کیونکہ اس نے اپنے بعد ایک لمحے کا کروڑواں حصہ نہ زمان کو چلنے دینا ہے نہ عصر کو. اور اچھا بچے تمہاری دلچسپی کے لیے بتاتا چلو، اگلا جملہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، اے رحمان کے نائب.
کرو تاکہ جواہر دستک نہ دیتے رہ جائیں. اے رحمان کے خلیفہ. میں نے قرآن کھولا صاحب شاید آواز آ رہی تھی اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. تیرے رب نے جب فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں یعنی آدم. قرآن بتاتا ہے آدم رب کا خلیفہ ہے. میرا امام الرحمن کا خلیفہ. شیعہ میں چھو میرے دم میں نے پڑھنا بھی شیعوں کے لیے اور موضوع بھی خالصتاً شیعوں کا ہے. کسی اور کا ہے ہی نہیں. نہ کسی اور کو دعوت فکر ہے نہ کسی اور کے لیے پابندی ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دے. لیکن یہ شیعوں کے گھر پیدا ہوئے ہو تمہارے لیے تو ہلنے کی بھی گنجائش نہیں. آدم رب کا خلیفہ. رب بڑا نام ہے مگر عام ہے. جیسا کہ بچپنے میں انہوں نے میری ربوبیت کی تیرے ماں باپ بھی تیرے رب. رب الدار رب البیت عام اسراد ہے. آدم ہے رب کا خلیفہ. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. میرا امام ہے رحمان کا خلیفہ. اور پڑھ قرآن اللہ کہتے ہیں قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایاما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. اللہ کہتے ہیں مجھے اللہ کہہ کے پکارو پھر بھی ایک بات ہے رحمان کہہ کے بلاؤ پھر بھی. رحمان وہ نام ہے جو اللہ کے ہم پلہ ہے. اب اگر میں قرآن یہی بتانا شروع کر دوں کہ رحمان کیا کیا کرتا ہے تو ایک اور اشارہ کرانا پڑ جائے گا. قرآن پڑھتے رہنا جہاں بھی رحمان کی کوئی صفت پڑھنا سمجھ لینا یہ ہمارا امام رحمان کا خلیفہ ہے. تو میں نے دیکھا نہیں جب شکل بشری میں مریم کے سامنے جبریل کھڑا تھا مریم نے کیا کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اے آنے والے اگر تم متقی ہے تو میں تجھ سے رحمان کے نام پہ پناہ چاہتا ہوں. قوت خرید کے کے پاس ہے اور بیگار کون دے رہا ہے. نہیں نہیں مریم بطول ہے. اپنے دور کی مصطفیٰ ہے. مرد ہو تو مصطفیٰ ہوتا ہے خاتون ہو تو مصطفیٰ ہوتی ہے. وہ ہے ان اللہ اصطفیٰ کے بطہارہ کے مصطفیٰ کے علی نساء العالمین. قرآن کہتا ہے اپنے دور کی مصطفیٰ بھی ہے بطول بھی ہے. امر اللہ کی ماں روح اللہ کی ماں کلمت اللہ کی ماں جسے لوگ ابن اللہ کہتے ہیں اس عیسیٰ کی ماں. باقی نام چھوڑ کے حکیم سجاد یہ کیوں کہا رحمان کے نام کی پناہ. اسے پتا تھا نا کہ میرا بیٹا مقتدی ہے اس کا. صفت تھی وہی اللہ کا نام لیا. انی اعوذ بالرحمن منک. طریقے کا پچھلے والے. ہاں اچھا
تو اب یہ تو سلمان بھائی وجہ تھی کہ ہم کسی امام کو نہ صاحب العصر کہتے ہیں نہ صاحب الزمان، بس اس کو، کیونکہ اس کے بعد نہ عصر نہ زمان، بس قیامت۔ جو لوگ بعض اوقات روی میں ایسے لفظ ہو جاتے ہیں ممبر سے کہ جن میں گہرائی اور گہرائی کے سمندر چھپے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے سر سے گزر جاتے ہیں۔ میں 2 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس کے بعد بس قیامت۔ اس لفظ میں جو قیامت چھپی ہوئی ہے وہ غور کرنے سے سمجھ میں آئے۔ اس کے بعد نہ وقت نہ مقام نہ زمان، کچھ نہیں۔ مکان رہے گا نہیں، زمان کا وجود مٹ جائے گا۔ حق بھی یہی ہے کہ قائم کے بعد قیامت قائم ہو جائے۔ اچھا تھکے تو کل کے لیے اٹھا کرو، جو بولے ہو یقیناً نہیں تھکے، جو چپ ہے وہ تو تھکے۔ کرسی سے جہاں میں نے ڈاکٹر ذوالفقار آیت پڑھی تھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پوری لمبی چوڑی اللہ سے لے کر وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک ایک ہی آیت ہے، کافی لمبی آیت ہے۔ اس پوری آیت الکرسی میں یہ 2 نقطے والا قاف ایک دفعہ آیا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں، یہ جو میں 13 شعبان کو مجلس پڑھ گیا ہوں، اس میں بتا کے گیا تھا کہ سورہ فاتحہ میں بھی نقطے والا قاف ایک دفعہ آیا ہے، اهدنا الصراط المستقیم، اور وہ الصراط المستقیم کے جب حرف گنتے ہیں تو 12واں حرف ہے قاف۔ اور میں نے کتب اہل بیت میں یہی پڑھا کہ یہ قائم کے لقب کی نمائندگی کرتا ہے۔ بھائی میرے جہاں کے بیٹھو آنکھیں کھول کے میری طرف نگاہ ہے۔ ہاں تو آیت الکرسی میں بھی ایک دفعہ قاف۔ سمجھ میں نہیں آتا صاحب شاہ کہ دن رات 5 نمازوں کے بعد مکبر جب تک قد قامت الصلاۃ نہیں کہتا، ایک قاف آیت الکرسی میں آیا، ایک سورہ فاتحہ میں آیا۔ اب ذرا اقامت پہ غور کر، قد قامت الصلاۃ، وہی دونوں قاف یہاں آ رہے ہیں۔ تمہیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ نماز قائم کس لیے ہو رہی؟ عیسیٰ نے بھی جو جواب دیے ہیں میرے امام کو، یعنی دے گا جو، وہ پہلے سے معصومین نے ہمیں بتا دیے، ان میں غفران جواب یہ بھی ہے کہ مالا تو کہیں گے اسے کہ ابن مریم تقدم میرے سلام مریم کے بیٹے آگے نماز پڑھا، نبی ہے، رسول ہے، معصوم ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، اولو العزم ہے، صاحب کتاب ہے، بطور زادہ ہے، لوگوں نے ابن اللہ سمجھا ہوا ہے۔ اور میرا امام کہہ رہا ہے اے مریم کے بیٹے، یا عیسیٰ نے ہی کہا، عیسیٰ کی امت کو بتائے گا علی کا بیٹا کہ اللہ کا بیٹا نہیں، مریم کا بیٹا۔
مبادیات پڑھنے والے، نہ میر نامی کتاب پڑھنے والے، مبادیات پڑھنے والے طالب علم ہی جانتے ہیں کہ لام تملیغ کے لیے ہے، جس کی ملکیت ہوا لہو ما فی السماوات، اللہ چونکہ آسمان و زمینوں کا مالک ہے، لام تملیغ ہے۔ قد اقیمت لک الصلاۃ، صلاۃ تیرے لیے یعنی تیری ملکیت ہے۔ اب جتنے شیعہ بیٹھے ہو ذرا سر اٹھاؤ نا، ورنہ میں دروازہ بند کراتا ہوں، میں نے تو پھر 10 دن رہنا ہی گئی ہے، تمہارا نقصان ہوگا، پھر آج رات گھر نہیں جاؤ گے، ورنہ جلدی فیصلہ کرو، چھٹی لے لو۔ اب نماز ملکیت ہے قائم کی، اب جہاں میری جاگیر ہو، تو کون ہے اس جاگیر میں؟ میرے پاس سے اگر سجاد یہ پوچھ سکتا ہے میری جاگیر میں میرا بنا ہے، میرے ابے کی جاگیر ہے نماز، تو نے بچپن سے نہیں دیکھا کہ میرا بابا تھا وہ جو بظاہر اتنی سی عمر میں سجدے میں پشت رسول پہ بیٹھ جاتا تھا، چونکہ حسین جانتا تھا کہ 14ویں 15ویں صدی میں وہ شیعہ پیدا ہو جائیں گے جو کہیں گے حسین نماز کے لیے مارا گیا، اسی لیے تو بیٹھ جاتا تھا کہ نماز تو یہ ہے۔ چھوڑی دوں گا تو میں زیادہ نہیں کرنا۔ ایک بات بتاؤ، بچپن سے سائیکل میں دیکھ رہا ہوں ڈر نظروں کا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا یقیناً، تو بس ہاں یا نہ کر دینا، اسی میں میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ علماء سے پوچھتے ہیں ہم نماز جمعہ 2 رکعت کیوں ہے؟ جواب ملتا ہے بھائی یہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے یہ 2 رکعت نماز ہے، تو یوں پڑھی ارکان والی، 2 رکعت خطبہ ہے، اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ جو خطبہ جمعہ کے دوران بولے گویا اس نے نماز توڑی، جو دائیں بائیں دیکھ لے گویا اس نے نماز توڑی۔ تو میں بچپن سے سلمان بھائی یہ دیکھتا آ رہا ہوں کہ پیش نماز نے خطبہ شروع کیا، علی کا نام آیا سارے شیعہ بیٹھے رہے، حسن کا نام آیا بیٹھے رہے، حسین کا نام آیا بیٹھے رہے، سجاد کا نام آیا بیٹھے رہے، باقر لوگ کا آیا، جو ہی بارہویں کا نام آیا پیش نماز بھی کھڑا ہو گیا۔ نہیں آپ مجھ سے میرا وہ تو تکلیف ہی نہیں ہے، مجھ سے تکلیف ہی شیعوں کو ہے، کیونکہ میرا جرم یہ ہے شیعوں کو صحیح شیعت بتاتا ہوں کہ اگر شیعہ رہنا تو پھر مذہب یہ ہے، ورنہ چھوڑ دو کہ پابندی تھوڑی ہے، ہم نے کبھی کسی اور سے بھی جا کے کہا شیعہ ہو جاؤ، تمہارے لیے بھی کوئی پابندی نہیں، چھوڑ دو، اگر رہنا ہے شیعہ تو پھر شیعت یہ ہے۔ اب نماز میں پیش نماز بھی کھڑا ہوا، سب بھی کھڑی ہوئی، تھی 2 رکعت نماز، نام علی کے 11ویں بیٹے کا آیا، اب سارے کھڑے ہوئے، تو بذرا اب نہ صحیح سوچ کے آنا کل جواب دے دینا، اور جس علی کے بیٹے کے نام پر تعظیم واجب ہو جائے تو کیسا شیعہ ہے، اس علی کا نام آئے تیری نماز میں۔
اس کے بابا دادا ہیں، آبا و اجداد ہیں، ان کے نام پہ ہم بیٹھے رہے، اس کے نام پہ کھڑے ہو گئے۔ بھائی میرے، یہ ویسے بھی یہ روزمرہ کا آپ کا مشاہدہ ہے۔ میں خود دیکھتا ہوں، میں کسی کمرے میں داخل ہوا، 10-15 لوگ کمرے میں بیٹھے تھے، عمران جو ہی میں آیا سارے کھڑے ہو گئے۔ میں آزمانے کے لیے کھڑا رہا، بیٹھا نہیں۔ اب جتنی دیر میں کھڑا ہوں وہ سارے کھڑے ہیں، کیوں؟ میں ہمارا علامہ کھڑا ہے، ابھی تو میں سمجھ نہیں آئی، وہ 11 بیٹھے ہوئے ہیں، 12واں قائم ہے، جب اس کا نام آیا تعظیم کرتی ہے۔ تو کیا ہے؟ کیا بیٹھتا ہے؟ کیا حقیقت ہے تیری؟ میں شیعہ کی میری ضمانت، اس کے آبا و اجداد کے سامنے صاحب شاہ جی غفران نام آتا تھا جب کبھی میرے اس امام کا نبی علی رضا علیہ السلام بے مجلس ہی فی خراسان فقام عند ذکر نفست القائم ووضع یدیہ علی راسہ الشریف وقال اللہم اجل فرجہ وسہل مخرجہ۔ خراسان میں تیرا 8واں امام بیٹھا ہے، کسی نے قائم زمانہ کا ذکر کیا، امام رضا طرف کے کھڑے ہو گئے، ابھی بظاہر دنیا میں آیا نہیں تھا، کھڑے ہو گئے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ بلال بھی دونوں ہاتھ سر پہ رکھے اور کہا اے اللہ اس کے ظہور میں تعجیل کر۔ وہ جو خراسانی تھے ان کی نظر میں نہیں آیا تھا نا، جو کھڑا ہوا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے کہ کہاں ہے، جہاں بھی ہے وہاں کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ گئے بات؟ ہاں، اور چونکہ اس عشرے کا مقصد صرف داد بٹورنا نہیں، یہ درس ہے 10 دن کا۔ شیعوں سے داد لینا کون سا مشکل کام ہے؟ دل میں یہ رہتے ہوں اور داد نہ آئے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو تمہارے خون کی مجبوری ہے کہ ان کے ذکر میں تڑپ کے بولنا، لیکن صرف داد ہی مقصد نہیں ہے، مسائل بھی سمجھانے ہیں، درس بھی دینا ہے۔ میں یہی بات سن لو اور میں نے اپنی بات سمیٹ لی۔ سئلہ عن الصادق علیہ السلام عن سبب القیام عند ذکر لفظ القائم من القاء بالحجت۔ تمہارے مولا صادق سے پوچھا گیا، مولا پوچھا کیا ہے کہ قائم زمانہ کے باقی القاب کے علاوہ جب یہ لفظ قائم ہم بولتے ہیں تو کھڑا ہونا پڑتا ہے، یہ صرف نماز کی شرط نہیں۔ یہ تھکے میرے خیال ہے یہ جب تازہ ہو گے پھر بتاؤں۔ اس محلے سے نعرہ نہیں آیا، میں دیکھ رہا ہوں، خیریت تو ہے نا؟ ہاں، کیا کہہ رہا تمہیں کہ مولا اس لفظ پر کیوں کھڑا ہوا جاتا ہے؟ معلوم یہ ہوا سلمان بھائی کہ اس کے دنیا میں آنے سے بھی صدیوں پہلے شیعوں میں بھی روایت تھا، آئمہ کی بھی روش تھی، جس کے نام کی تعظیم پہ حجتیں کھڑی ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ابھی صاحب شاہ جی میں ذہنوں کی زمین بنا رہا ہوں، جیسے قابل کاشتکار پہلے ہل چلاتا ہے، ابھی زمین نہیں بنی اور ہل چلاؤ، ابھی نہیں بنی اور چلاؤ، اور پانی لگاؤ، پھر ہل، پھر سہاگا، ہاں
زمین تیار ہو اور میں مٹھیاں بھر بھر کے تخم عرفان کاشت کرتا جاؤں. بس رو جاؤ. مانا کیا وجہ ہے کہ اس لقب پہ کھڑا ہوا جاتا ہے. اب جو امام نے جواب دیا وہ سن لو. جو جعفری ہو. ہاں جعفری کہلاتے ہو نا. تو پھر جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کو ماننا پڑے گا. تو پھر جعفری ہو ورنہ جعفری ہو. جعفری نہیں کہتا ہوگی. سر کھاؤ بیٹا دیکھو امام جواب دے رہے ہیں. قال لأن له خيبة طولانية ومن شدة الرافة إلى أحبته ينظر إلى كل من يذكره بهذا اللقب المشعر بدولته والحسرة بغربته ومن تعظيمه أن يقوم العبد الخاضع إلى صاحبه عند نظر المولى الجليل إليه بعينه الشريفة فليقم وليطلب من الله جل ذكره تعجيل فرجه. فرماتے چونکہ ہمارے قائم کی غیبت بڑی طویل ہے. وہ تو جانتے تھے نا کتنی طویل ہوگی. فرمایا طویل ہے. اور ہم سب اٹھانا کہتے ہیں وَمِن شِدَّةِ الرَّافَةِ إِلَىٰ أَحِبَّتِهِ. فرمایا یہ ہمارے قائم کا کرم ہے. اس کی حد سے زیادہ مہربانی ہے اپنے حبداروں کے ساتھ. کیا کہ ينظر إلى كل من يذكره بهذا اللقب. جو بھی اس لقب سے ذکر کرتا ہے ہمارا قائم نظر کرم سے اسے دیکھتا ہے. میرے سامنے کون کیا ہے؟ خریدار کتنے ہیں؟ تماشائی کتنے ہیں؟ ينظر إلى كل من يذكره بهذا اللقب. جو بھی قائم کے لقب سے ذکر کرے تو وہ نظر کرم ڈالتا ہے اس پر. سلمان بھائی ایسا ہے 1000 بندے نے کراچی میں یاد کیا مولا کو. 500 بندوں نے لاہور میں یاد کیا. 2000 بندوں نے اسلام آباد میں یاد کیا. ایسے روئے زمین پہ دیکھتے آؤ. پھر سب پہ نظر ڈالنا واجب ہے نہیں مانتا. اور حاضر ناظر کس کو کہتے ہیں؟ میں نے حدیث پڑھی ہے بچے اور طرفین کی کتابوں میں یہ تو دکھا سکتا ہوں. شرشیہ کتابوں میں نہیں, یہ طرفین کی کتابوں میں. رسول فرماتے ہیں من ذکر عندہ الخضر فلیسلم علیہ. کیوں؟ لأن كل ما ذکر حضر فی ذلک المجلس. رسول فرماتے ہیں جس محفل میں خضر کا ذکر کرو خضر پہ سلام کیا کرو. کیوں سرکار؟ فرمایا جہاں خضر کا نام لیا جائے وہ حاضر ہو جاتا ہے. اب کراچی والے یہ میرے جملے نہیں, علامہ سید احمد مصطفی تعالی اللہ مقامہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں دنیا والوں خضر جو رعایا ہے امام کی اس کو تو جو یاد کرے وہاں آتا ہے. جو اس کا بھی شہنشاہ مجالس میں بھی دیکھا ہے. اب جیسا کہ ابھی میں آگے پیپر میں بیٹھا تھا, چونکہ بادشاہ کی پہلے ملاقات نہیں ہوئی, اسے مجھے دیکھتے ہی جو ہی میں نے اس پہ نظر ڈالی اس نے سلام کیا. میری حاجت حکیم سجاد نے بھی ایسے کیا. ابھی میں ممبر پہ آیا, اس نے مجھے سلام کیا. یہ تو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ ہے. تو مولا فرما رہے ہیں جہاں ہمارے قائم کا ذکر ہو یہ اس کی شدت کرم کا تقاضا ہے کہ حکمدار پہ نظر کرم ڈالتا ہے. تو کہتے ہیں پھر واجب ہے اطاعت گزار بندے اور غلام پر
جب اس کا جلیل مولا اس پر نظر کرم ڈالے تو وہ تعظیم میں کھڑا ہو. امام کی تعظیم کے لیے نعرے کا جواب دے. 5 نعرے 5 دنی 1.25 لاکھ نعرے. اور اسی کے ساتھ میری دعا 10:30 بجے ٹھیک میں نے شروع کر دینا ہوتا ہے. اور کوشش کیا کریں کہ 10:30 سے 2-3 منٹ پہلے سارے اسی طرح جمع ہو جایا کرو. ورنہ میں نے تو 5 بندوں میں بھی وہی پیغام دینا ہے اور بڑے مجمع ہو تو پھر وہی, تاکہ آغاز سے ہی سارے گفتگو کے ہم سفر بن سکے. اس ذکر پاک کا صدقہ جس کے نام لینے کا فیض یہ ہو کہ بندہ نظر کرم کا حقدار بن جائے. لیکن صاحب شاہ جی کوئی جتنا بڑا قریب کیوں نہ ہو اپنے بابا کے منکر کو برداشت نہیں کرتا. بس سب کچھ کر لینا اس کے بابا کے منکر نہ ہو پھر بیڑا پار ہے. اور میں دعا کر رہا ہوں سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ قائم زمانہ کے ذکر کا صدقہ آپ سب کو مولا اس شہنشاہ زمانہ کی اتنی معرفت عطا کرے کہ امام جس شکل, جس ہیکل, جس پیکر, جس روپ میں بھی ہو تمہاری پیشانی امام کے قدموں پہ جائے پہچان کر کے یہ میرا امام ہے. اور آپ میں اگر کوئی اولاد ہے تو مولا اس سے اولاد نرینہ عطا کرے. اگر کوئی مقروض اور تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی دور ہو. کوئی بیمار ہے تو شفاء کاملہ عطا ہو. کوئی مومن قید ہے تو رہائی نصیب ہو. جبھی مومن مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز و غایت المرام تک پہنچے. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے واجب کا جب ظہور ہو. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل محمد.